طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اللہ تعالی بالمجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر صدق مولانا رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام راولپنڈی اور اسلام آباد کے کثیر علماء کرام کے استاذ محترم حضرت علامہ پیر مفتی محمد سلیمان رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور اس مسجد کے متولی و بانی حضرت پیر غلام ربانی اختر القادری دامت برکاتہم العالیہ۔ میں آج آپ کو کوئی خطاب سنانے کے لیے نہیں آیا چونکہ میرا آج رات آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا اس لیے کہ میں عرض کر چکا تھا پیر صاحب سے بھی اور صاحب احباب سے اجازت لے لی تھی حاضر میں مصروفیات تھی بہت زیادہ مگر پھر دوست احباب نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں تو میں کوئی لمبی تقریر آپ کے سامنے نہیں کروں گا اور بہت خوبصورت گفتگو آپ نے سنی ہے۔ مجھ سے پہلے بھی نوجوان عالم دین بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور اس سے پہلے بھی ہمارے علامہ قاری غلام جیلانی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور علماء کرام کی گفتگو میں ہر ایک انسان کی گفتگو میں اپنا ہی ایک رنگ اور اپنی ہی ایک خوشبو اور اپنی ہی ایک مہک ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم سب میں سے کسی کی یہ اپنی خوشبو نہیں، یہ سب خوشبوئیں اس خالق عز و جل کی ہیں اور اس کے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ۔ یہ سب چیزیں انہی کی ہیں اور ان کا ذکر ہی اتنا خوبصورت ہے کہ جو بھی اس کو کرنے اٹھتا ہے تو اس ذکر سے مردہ دلوں کو نئی زندگیاں ملنے لگ جاتی ہیں، کمزوروں کو نئی توانائی ملنے لگ جاتی ہے اور وہ نام جہاں بھی لیا جائے اور جب بھی لیا جائے اور جتنا بھی لیا جائے اتنا ہی کم ہے، اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اس کائنات کو اگر ہم سوری انداز میں دیکھیں قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے تو یہ کائنات میں کچھ پہاڑ ہیں، کچھ سمندر ہیں، کچھ پھول ہیں، کچھ درخت ہیں، یہ ساری کائنات کی رنگینیاں ہیں۔ اگر اس کو معنوی انداز میں دیکھیں تو یہ سب محمد مصطفیٰ کی صورت ہے۔
تو کائنات کا باطن محمد مصطفیٰ ہے اور اس کا ظاہر مختلف ہے، اور ہر شے میں اللہ کی تخلیق میں، ہر تخلیق اس کی میں جس قدر رنگینی اور خوبصورتی ہے، وہ سب خوبصورتیاں میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سو آج کی یہ رات جس میں ہم سب جمع ہیں، اور ہم جو جمع ہو چکے ہیں، آپ احباب اتنے بڑے یہاں پہ مجمع کثیر لوگوں کا بیٹھا ہوا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں، پوری ذمہ داری اور پوری اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے دروازے پہ کوئی اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک بلایا نہ جائے، ممکن ہی نہیں جب تک وہ بلایا نہ جائے، اور وہ کوئی نیکی بھی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک پہلے قبولیت اتر نہ آئے۔ کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ میں مسجد کے اندر یا عبادت خانے کے اندر یا کسی مقام پہ آ گیا ہوں تو اپنی ہمت سے آیا ہوں، نہیں، یہاں کسی کی کوئی ہمت نہیں ہے اور یہاں کسی کی کوئی ارادہ نہیں ہے، یہاں جو آتا ہے لایا جاتا ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم اس وقت تک حرکت بھی نہیں کر سکتے جب تک میں پہلے اس کا ارادہ نہ کروں، میں پہلے اس کو قبول کرتا ہوں اور پھر تمہیں اس عمل کی توفیق دیتا ہوں۔ تو لہذا آپ جو آئے ہیں پورے وثوق سے کہیے کہ خدا نے آپ کو بلایا ہے، اللہ نے آپ کو کیا کیا ہے؟ بلایا ہے، اور اللہ کے بلانے کا یہ طریقہ نہیں جیسے میں آپ کو آواز دے کے بلاؤں، اللہ کے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، اللہ کے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، اور اس کے بلانے کے بہت سارے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کے دماغ میں خیال کو ڈال دیتا ہے کہ اٹھو اور اس رخ پہ چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، آپ کے دماغ میں خیال کا آنا ہی یہ اللہ کی دعوت ہے، ورنہ اگر اللہ یہ دعوت نہ دیتا تو آپ کے دماغ میں خیالات ہی یہ نہ آتے، اور آپ کے دماغ اور دل میں جو بھی خیالات اور تصورات پیدا ہوتے ہیں وہ پروردگار عالم کی ہیں۔ لہذا ایک تو اس مکمل اعتماد سے بیٹھیے کہ جو لوگ جس مقام پہ بھی جس سطح پہ بھی آ گئے ہیں وہ پروردگار عالم کے بلائے ہوئے ہیں، اور اس نے ان کے بخشنے کا اہتمام کر لیا ہے۔ یعنی یہاں سے نکلنے کے بعد یہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آ تو گئے تھے، اب پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ لفظ انتہائی مایوسی کا ہے، آپ نہ اپنے آنے سے آئے اور نہ ہی خالی ہاتھ رب کبھی کسی کو لوٹاتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے دروازے پہ نیکوکار آئے، گناہگار آئے، پرہیزگار آئے، اعلیٰ آئے، ادنا آئے، چھوٹا آئے، بڑا آئے، کالا آئے یا گورا آئے، جیسا بھی آئے اس کے دروازے پہ سب ایک ہے، اور وہ کسی کو خالی کبھی بھی نہیں لوٹاتا، ضرور کچھ نہ کچھ دیتا ہے اور ضرور کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے۔ لہذا آج کی رات اور کچھ بھی مانگنے کے لیے ہم پروردگار سے نہیں آئے، بس اسی سے مانگنے کے لیے آئے، باقی ساری چیزیں الگ ہیں۔ ہم اتنی بڑی سعادت حاصل کرنے کے بعد کہ اس نے ہمیں طہارت ظاہری دی، پھر طہارت باطنی دی، پھر دماغ کو اپنی طرف متوجہ کیا، پھر دل کو اپنی طرف متوجہ کیا، پھر اس میں کچھ آرزویں ڈالی، پھر اس میں کچھ تمنائیں ڈالی، پھر اس میں کچھ بخششیں ڈالی، پھر اس میں کچھ خیرات ڈالی اور لے آیا، اور لا کے جب یہاں پہ بٹھا دیا، اب یقین مکمل رکھیے کہ وہ خالی نہیں لوٹائے گا، خالی لوٹانا اس کی شان کے ہی خلاف ہے۔ تو آج کی رات اس کی عطا کی رات ہے، اور اللہ کی عطا بہت وسیع ہے، اللہ کی عطا بہت
وسیع ہے، وہ بالکل نہیں دیکھتا کہ آنے والا کس طرح کا ہے، آنے والا کس طرح کا ہے، کیونکہ پیدا اسی نے کیا ہے، تخلیق اسی کی ہے، اور آنے والا جیسا ہے اس کو وہ پسند ہے کیونکہ وہ اس کی مخلوق ہے، اور الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا عیال ہے۔ اور آج کی اس تھوڑی سی مجلس میں دو چیزیں آپ کے سامنے کر دوں۔ ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے مجھے، یہ انسان مسلسل پیم خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، اس انسان کے سوا جو آ گیا، اس انسان کے سوا جو آ گیا، اس انسان کے سوا جس نے دروازہ میرا مل لیا۔ آمنو کا کیا مطلب ہے؟ جو میرا فرمانبردار کیا، جو مجھ پہ ایمان لے آیا، جس نے مجھ پہ یقین کر لیا، جو میرے دروازے پہ آ گیا، جو جم کے بیٹھ گیا، یہ جان لیا کہ میرے سوا کوئی اور عطا کرنے والا نہیں ہے۔ جس نے یہ جان لیا کہ اللہ کہتا ہے کہ بس بندہ جب آ جائے میرے دروازے پہ جو ہی صدا لگاتا ہے یا ربی، میرے رب، میری رحمت مچل جاتی ہے، اور پھر میں فخریہ طور پہ کہتا ہوں اچھا میرے بندے نے جان لیا، اس نے سمجھ لیا، اس کو خبر ہو گئی کہ میرے سوا اس کا کوئی نہیں۔ اب جب یہ جان گیا ہے، اب جب یہ مان گیا ہے، اب یہ امید لے کے آ گیا ہے، اب اس نے دروازہ پکڑ ہی لیا ہے، اب یہ آ ہی گیا ہے پورے مکمل اعتماد کے ساتھ کہ میرے سوا اس کا کوئی نہیں ہے، تو اب میں بھی اس کو اس یقین سے لوٹاؤں گا کہ ہاں میرے سوا اس کا کوئی نہیں ہے، حقیقی مالک اس کا میں ہی۔ سو پروردگار عالم کے دروازے پہ آؤ تو پورے اعتماد کے ساتھ آؤ، اس میں تشکیک مت رکھو، اس میں شک مت رکھو، اور اس کے اندر مایوسی کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم 6 لے کے آتے ہو یا 6 لاکھ لے کے آتے ہو، تم 10 لاتے ہو یا 10 کروڑ لاتے ہو، اللہ کو کوئی نقصان اس کا نہیں ہے کہ تم 20 سال نافرمان رہے ہو یا 70 سال نافرمان رہے ہو، اس کو صرف اتنا ہے کہ آگے ہو چاہے دیر سے آئے ہو، آگے ہو چاہے دیر سے آئے ہو۔ میں بھی بڑی مدت سے انتظار کرتا رہا، 60 سال تک تیرا، کبھی تو آئے گا اور کبھی تو اس کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی ہوں اس کا، میں ہی تو اس کا ہوں۔ لہذا جس وقت بھی لوٹ کے آ، تیرا لوٹ کے آنا دیر سے لوٹنا نہیں، جلدی لوٹنا ہے۔ جب بھی لوٹ کے آ، جس وقت بھی آ، رات کو آ یا صبح کو آ، بچپن میں آ اور لطف آئے گا، جوانی میں آ اور چمک پیدا ہوگی، بڑھاپے میں آ اور اللہ کی رحمت تیرے اوپر ہوگی۔ اس لیے کہ مجھے بوڑھے ہوتے ہوئے سفید بال دیکھ کر پروردگار کہتا ہے میں کسی کے سفید بالوں کو جب دیکھتا ہوں پھر اپنے سے کچھ طلب کرتا ہوا دیکھتا ہوں، مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی۔ پروردگار فرماتا ہے مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے، اور میں پھر اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑھاپے میں ہی صحیح مجھے جان تو لیا ہے، لوٹ تو آیا ہے میرے پاس، آ تو گیا ہے میرے پاس۔ سو لوگوں قسم اللہ پاک کی، اس کے دروازے پہ جب بھی توفیق ملے آ جاؤ، کبھی مت سمجھو کہ پتہ نہیں وہ میری مانے گا یا نہیں مانے گا، وہ میری سنے گا یا نہیں سنے گا۔ اس نے سننے ہی کے لیے تو تجھے بلا لیا ہے، اس نے ماننے ہی کے لیے تو تجھے بلا لیا ہے، اس نے جواب دینے ہی کے لیے تو تجھے بلا لیا ہے، اس نے پسند کر لیا ہے تو تجھے بلا لیا ہے۔ اگر وہ پسند نہ کرتا تو بلاتا ہی نہ، اگر وہ پسند نہ کرتا تو تجھے زحمت ہی نہ دیتا۔ تو سنو، آج کی
فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، جس کو یہ احساس ہو گیا کہ میں اس کا ہوں اور جو مجھ پہ ایمان لے آیا